السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسپین سے ریلیٹڈ بات کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں اکثر اسپین کے ویزا سے ریلیٹڈ بات کرتا رہتا ہوں، اور سب سے جو مین امپورٹنٹ جو بات ہے، آج کل زیادہ تر لوگ سوال کرتے ہیں سر اسپین کا اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا ہے، اسپین کا ویزا ریشو کیسا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو جو نیو اپڈیٹس ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ اسپین میں جو امیگریشن ہے، انہوں نے نئے کوئی وہ اناؤنسمنٹ دی ہے کہ یہ لوگ اسپین امیگریشن کو اوپن کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ امیگریشن اوپن کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگوں کو نیشنلٹی دے دیں گے۔ جو امیگرینٹس ہوتے ہیں، جو لوگ ہیلیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو یہ نیشنلٹی دیں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے لوگوں کی رجحان ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بھئی ہم لوگ جائیں گے اسپین، اور اسپین ہی ہمیں پیپر دے دے گا۔ تو اب اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اسپین نے بھی لوگوں کو جب وہ اگر کوئی اس طرح کا لا اور قانون لے کے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اسپین کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ آ جائیں یہاں پہ، ان کو کاریگر کی ضرورت ہے، ان کو ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے، اسکل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، بزنس مینز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کو ٹیکس چاہیے ہوتی ہے، ان کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے، وہ لوگوں کو تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں، پرووک کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ اپلائی کریں اور آ جائیں۔ اب پاکستان میں زیادہ تر جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ نہیں لے پا رہے ہوتے، اس لیے نہیں لے پا رہے ہوتے کہ انہوں نے تھوڑا بزی ہو گیا ہے، تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارا جو ٹیم ہے تو پھر بھی الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ اپوائنٹمنٹس لے رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے جو لوگوں کی وہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ابھی تک میرٹ میں نہیں آ رہے ہوتے، ان کا نمبر نہیں آتا، تو ان کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بندے اس وقت بہت زیادہ آ رہے ہیں میرے پاس اپوائنٹمنٹ کے لیے۔ تو اس لیے پہلے جس کا نمبر ہوتا ہے اس کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر میں لوگوں کو اپوائنٹمنٹس ملتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر یہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر کسی کو اپوائنٹمنٹ چاہیے، وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور ساتھ میں جو فائل میکنگ کرنا چاہتا ہے، تو فائل میکرز کے لیے آج میرا ایک امپورٹنٹ پیغام ہے، کیونکہ اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں میرے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ یار خدا را، میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کا کیس نہیں کرتا ہوں جن کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہ ہو۔ میرا جو کام ہوتا ہے وہ شروع بینک اسٹیٹمنٹ سے ہوتی ہے، باقی چیزیں تو پھر بھی بندہ بنا سکتا ہے، باقی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہی نہ ہو تو پھر وہ ویزا کیا فضول میں اگر 2 نمبر کوئی بینک اسٹیٹمنٹ بنا کے آپ کو دے دوں اور اپلائی کروں، تو آپ کا بھی نقصان، آپ کے پیسے بھی ضائع، اور پھر بعد میں مجھے بھی بددعائیں بھی دیں گے، گالیاں بھی دیں گے۔ تو گالیاں دینے سے اور بددعاؤں سے بچنے کے لیے تو میں آپ لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ پاکستان کے حالات بھی میرے سامنے ہیں، مجھے پتہ ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی حرکت کروں تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بھائی جن کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ لوگ رابطہ کریں، اور جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اپلائی کریں، اور وہ لوگ بالکل نہ کریں۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے سے کنسلٹنسی بھی کسی سے لی ہوئی ہے کراچی میں، پاکستان کے غریب محلے والوں میں سے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپلائی کر کے اگلے دن مجھے میسج کرتے ہیں سر آج ہم نے اپلائی کر دیا ہے۔ یار اپلائی کیا ہے تو بات ختم ہو گئی ہے، تو اپلائی ہو گئی تو بات ختم ہے۔ اب آپ چھوڑو نا کہ میرے پاس ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کلائنٹس ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے، ان کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کنسلٹنسی میں خود بھی دے رہا ہوتا ہوں، وہ بھی جب ڈاکومنٹس جمع کرتے ہیں اگلے دن ان کو BLS سے میسج آتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس ریسیو ہو گئے، وہ میسج کے اسکرین شاٹس بھی بھیجتے ہیں، ساتھ ساتھ میں میسیجز بھی کرتے رہتے ہیں، سر دیکھو یہ میسج آیا ہے، یہ BLS کی طرف سے آیا ہے، یہ ایسا ویسا۔ بھائی دیکھو اپلائی کر لیا آپ نے، میسج آ گیا، تھوڑا کامن سینس آپ لوگ یوز کیا کریں۔ اس طرح ہر چیز، چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ آپ لوگ سوال کرتے ہو، کنفیوز ہو جاتے ہو، وہم کرتے ہو، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا وہمی انسان ہو۔ آپ لوگ اتنا بھی وہم نہیں ہونا چاہیے، بس صرف دعائیں کریں اور بیٹھیں، انتظار کریں، بس اتنا ٹائم لگے گا۔ کم سے کم میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا کہ 20 دن یا پھر 2 مہینہ کم سے کم آپ لوگوں کو لگتا ہے، یہاں تک آپ لوگ انتظار کریں۔ اور اگر آپ لوگوں نے پہلے کسی اور سے کنسلٹنسی لی ہے تو آپ اپنے کنسلٹنٹ کو اپروچ کریں، ان سے پوچھا کریں۔ مجھے پوچھتے ہو، مجھے بتاتے ہو کہ ہم نے اپلائی کر لیا کسی اور سے کنسلٹنسی لے کے بھی، تو میں کیا جواب دے دوں؟ تو ایسے لوگوں کو پھر میں اگنور کرتا ہوں اور جواب بھی نہیں دیتا ہوں، اور پھر زیادہ تنگ کرتے ہیں تو پھر لازم ہے پھر بلاک ہو جاتے ہیں۔ بلاک اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم تو نہیں ہوتا ہے نا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، دن میں مجھے 100 200 300 میسیجز مجھے آتے ہیں۔ ابھی 300 لوگوں کو ایک ایک کر کے نہیں دیکھ پاتا ہوں نا، جن کو میں دیکھتا ہوں وہ 5 سے 10 لوگ ہوتے ہیں دن میں ان کو رسپونڈ کرتا ہوں۔
تو اسی لیے میں نے بھی ابھی فیصلہ کیا کہ میں اپنا کوئی ٹیم بھی رکھوں، کیونکہ اکیلے ٹھیک ہے کام میں خود کروں گا، کور لیٹر، ٹریول پلان، ہوٹل بکنگ، یہ ساری چیزیں میں کروں گا، اپوائنٹمنٹ بھی لے کے دے دوں گا، لیکن سٹارٹنگ میں کوئی اسسٹنٹ رکھوں گا، وہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ لوگوں کو گائیڈنس بھی دے دیں گے، انفارمیشن بھی دے دیں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو میری ضرورت پڑے تو وہ خود آپ لوگوں کو مجھ سے بات کروا دے گا. تو ناظرین، اس وقت اسپین کی طرف رشکش بہت زیادہ ہے. ایک یہ ہے کہ ٹورزم بھی یہاں پہ بہت زبردست ہے موسم کے حوالے سے، یہاں کی لوکیشنز بھی بڑے زبردست اور مزیدار ہوتے ہیں، اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ویلکمنگ نیچر ہے، ان کی فطرت بہت اچھی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے بہت رچ ہے، ان کے کلچر بہت رچ کلچر ہے. تو اس لیے لوگوں کا آنا جانا یہاں پہ بہت زیادہ رہتا ہے، اور اس لیے یہ لوگ ہمیشہ امیگرینٹس کے لیے بھی بہت ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. تو اب ان لوگوں نے پھر سے اپوائنٹمنٹ دینا تھوڑا مشکل ہو گیا صرف رش کی وجہ سے. باقی یہ ہے کہ ویزاز جو ہے وہ دے رہے ہیں. وہی بات ہے برادر، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ لوگ جو ویزا دیتے ہیں ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کا ڈاکومنٹیشن اچھی ہو، فائل اچھی ہو، بینک اسٹیٹمنٹ ہو، جن کے پاس کوئی بزنس ہو، یا پھر جاب ہولڈر ہو، یا پھر جرنلسٹ ہو، یا لائر ہو، یا کوئی ٹریولر ہو، یا فری لانسر ہو. ان کو یہ ویزا دے رہے ہیں. یہ ان کو بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں جن کے پاس نہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے، نہ جاب ہے، نہ وہ کیا کہتے ہیں، یا وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے لوگ اوائڈ کریں اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑنے سے. بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے اپنا کام کریں، اپنا روزگار ڈھونڈیں، اس طرح کے سپنے نہ دیکھیں. سپنے دیکھنا تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ ہمت کریں، تھوڑا محنت کریں، تھوڑا کوشش کریں، اپنا بینک اسٹیٹمنٹ بنا لیں. جب تک نہیں بناتے اس سے پہلے آپ لوگ اس طرح کے چیزیں کرنے سے میں تو کہتا ہوں کہ تو بالکل بھی فضول ہے. تو آپ لوگ دیکھیں جن کے ڈاکومنٹیشن صحیح ہے، بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ٹیکس پیئرز بھی ہے، این ٹی این بھی ہے. اگر نہ بھی وہ ٹیکس پیئر اور این ٹی این، میں کہتا ہوں یہ 2 گھنٹے کا اور 4 گھنٹے کا کام ہے، آپ لوگ بنا سکتے ہو. اور باقی فائل جو ہے وہ آپ کنسلٹنٹ سے بنا سکتے ہو. اگر مجھ سے کنسلٹنسی لیتے ہو تو وہ فائل تو میں بنا لیتا ہوں. میرا جو زیادہ تر، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں، جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کا اصل میں کام ہوتا ہے کیا؟ آپ کو کنسلٹنسی دینا، آپ کو گائیڈنس دینا، آپ کو بتانا کہ آپ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے، آپ کے لیے کون سا کنٹری بیسٹ ہے، کون سی کنٹری کی ریشو ٹھیک ہے، کون سی کنٹری کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، کون سی کنٹری کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کو گائیڈ کرے گا، بتا دے گا، اور آپ کے کیس کو دیکھے گا، آپ کے این ٹی این کو دیکھے گا، ٹیکس ریٹرنز کو دیکھے گا، بینک اسٹیٹمنٹ کو دیکھے گا، آپ کے بزنس کو، کاروبار کو، یہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور آپ کو اوکے کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو اپوائنٹمنٹ لینا بھی ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ بھی لے کے آپ کو دے دیتا ہے. کور لیٹر، ٹریول پلان، ہوٹل بکنگ، ایئر ٹکٹس، یہ چیز بنا کے دیتا ہے. اور باقی زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں، آپ نے کرنے ہوتے ہیں. آپ کو بتا دیتا ہے آپ کا کنسلٹنٹ، لیکن کرنا آپ نے ہوتا ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے آپ لوگوں کے پاس اگر فریش پاسپورٹ، دیکھو کئی لوگ کہتے ہیں فریش پاسپورٹ پہ ہو رہا ہے کہ نہیں. برادر آپ جاؤ ابھی ویب سائٹ پہ وزٹ کرو، آپ دیکھو کیا ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے. فریش پاسپورٹ والا نہیں جا سکتا ہے یا اپلائی نہیں کر سکتا، ایسا کوئی سین نہیں ہے. انہوں نے کون سا یہاں پہ کوئی میں ابھی کیا بولوں. تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہے. ان کو جو غرض ہے وہ صرف اس چیز سے ہے کہ اگر آپ اس کے ملک میں آ رہے ہیں تو آپ کو دیکھے گا کہ اس کے بینک میں کتنے پیسے ہیں، کیا یہاں پہ آ کے اپنے مرضی سے کھائے گا، پیے گا، گھومے گا، پھرے گا، ہمارے اوپر بوجھ نہیں بنے گا، یہاں پہ بھیک نہیں مانگے گا، کوئی 2 نمبری کام تو نہیں کرے گا. تو گھومنے والا ہے، پھرنے والا ہے. وہ چیزیں تو پھر ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ بتا دے گا، وہ کور لیٹر میں لکھ کے ان کو دے دیتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، میں یہ بندہ ہوں، میں اس طرح آ رہا ہوں، میں ادھر جاؤں گا، میں ادھر جاؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، عیش کروں گا، انجوائے کروں گا، اور واپس اپنے ملک میں جاؤں گا. وہاں پہ میرے امی ابو، بہن بھائی، چھوٹے بچے ہیں، میرے بیوی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں وہ آپ کا کنسلٹنٹ کور لیٹر میں سب کچھ کور کر کے ان کو دے دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاسپورٹ فریش ہو یا نہ ہو، ان کو کوئی اس چیز سے مسئلہ نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی بتایا ہے نہ کیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے مجھے ویزا نہ دیتے. میں بھی اس وقت فریش پاسپورٹ پہ ہی ان کے ملک میں بیٹھا ہوا ہوں. میری بھی بینک اسٹیٹمنٹ اتنی اربوں یا کروڑوں کے حساب سے نہیں تھا، لاکھوں کے حساب سے تھا. زیادہ سے زیادہ وہی 10-12 لاکھ میرا بینک اسٹیٹمنٹ تھا جب میں نے اپلائی کیا. مجھے ویزا دیا. کیوں دیا؟ صرف اس لیے دیا کہ میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. تو یہی بات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ آتے ہو میرے پاس تو میں بھی اسی طرح کام کروں گا آپ لوگوں کے لیے جس طرح میں نے اپنے لیے کام کیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ اچھا کروں گا. کیونکہ جب میں نے اپنے لیے کام کیا تو اس وقت میرا ایکسپیرینس تھا لوگوں کے لیے ویزا اپلائی کرنا، ان کو ویزا لے کے دینا، اور میں پاکستان میں بیٹھا تھا. اب بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا کیونکہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں، ان کے نیچر کو دیکھ رہا ہوں، ان کے
لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, ان کے کلچر کو دیکھ رہا ہوں, سارے چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ میں اچھا کام کر کے آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں. تو اگر آپ لوگوں کو بیسٹ کنسلٹنسی چاہیے تو آپ لوگ فارب کنسلٹنسی کو اپروچ کر سکتے ہو, اور آپ لوگ بتا سکتے ہو کہ آپ لوگوں کو فائل بنانا ہے. تو بس یہی ہے, زیادہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, جلد از جلد اپلائی کریں, اور یہ جو امیگریشن یہاں پہ اوپن ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا مستقبل بنائیں. وہاں پہ بیٹھ کے شہباز شریف کی تقریریں سننے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں. تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.